لیکن علم کو دبا کر نہیں بیٹھتا، بلکہ علم لوگوں تک پہنچاتا ہے، علم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، علم کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے، علم کی روشنی میں فتوے دیتا ہے، لوگوں تک علم پہنچاتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، فیصلے بھی کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دے دیتا ہے۔ تو ایسے عالم سے رشک کرنا جائز ہے اور ایسے مالدار سے رشک کرنا جائز ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک نقطہ سمجھ میں آیا اس حدیث پاک سے، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے علم اور مال دونوں کو ایک جگہ جمع فرما دیا ہے۔ گویا علم کی مدد مال کے ذریعے ضروری ہے، جہاں بھی علم کے لیے مال کی ضرورت پڑے دل کھول کر کے خرچ کرو۔ اور پوری سیرت طیبہ اٹھا کر کے دیکھیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کس قدر مال خرچ کیا ہے، بے دریغ مال خرچ کیا ہے، ذرہ برابر انہوں نے مال کے خرچ کرنے میں پس و پیش نہیں کیا، ٹال مٹول نہیں کیا، ہیل حجت نہیں کی، لیتا وہ لال نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو رہی ہے، 40,000 روپیہ تھیلی میں رکھے ہوئے ہیں، 40,000 درہم لے کر کے چلے، کتنا؟ 40,000 درہم لے کر کے ہجرت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے ہیں۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے صرف 5,000 روپے بچے ہیں، 40,000 روپے خرچ کر دیے انہوں نے اللہ کی راہ میں۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، کہا کہ اللہ کے رسول گھر کے اثاثے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں ہے۔ حضرت صدیق آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میرے گھر کا پورا اثاثہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، کہا گھر میں کیا چھوڑا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا بات، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آ گیا ہوں۔ بہت قربانیوں کے بعد شہرت دوام حاصل ہوتی ہے کسی کو۔ آج ہم حضرت ابوبکر بولتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، آج کسی صحابی کا نام لیتے تو رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ مرتبہ جس کو دینا چاہے اسے دے دیتا ہے، ہر آدمی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا۔ دنیا میں سبھی لوگ جیتے ہیں، کچھ لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ کھانے کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں، کچھ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے جیتے ہیں۔ تو جینا کئی قسم کا ہوتا ہے، جینا سب سے اعلیٰ درجے کا جینا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا ہو۔ صحابہ کرام نے وہ مثال پیش کر دی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہرت دوام حاصل کر دی، قیامت تک ان کا نام، قیامت کے میدان میں ان کا نام، جنت میں ان کا نام، ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام سربلند کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لا رہے، چندے کا جو اعلان ہوا جنگ تبوک کے موقع پر، پھر کچھ سوچا انہوں نے، پھر گئے 100 اونٹ اور لے آئے، پھر انہوں نے کچھ سوچا، پھر اس کے بعد پھر گئے 100 اونٹ لے، اللہ اکبر، 50 اونٹ کہیں کسی محلے میں آ جائے تو صرف اونٹ ہی اونٹ دکھیں گے، آدمی اور بلڈنگ نہیں دکھتی، خالی اونٹ دکھیں گے۔ 50 اونٹ، 100 اونٹ پہلے لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، اس کے بعد 100 اونٹ بعد میں لائے، کتنے اونٹ ہو گئے؟ 300 اونٹ۔ مدینہ میں چاروں طرف اونٹ ہی اونٹ دکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ رہے اللہ کی راہ میں، آپ کا چہرہ مارے خوشی کے تمتما رہا ہے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور قریب بیٹھ کر کے ایک تھیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اللہ کے رسول اس کو بھی رکھ لیجئے۔ کہا کہ کیا ہے اس میں؟ ویسے بھی خوشی کے مارے آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا، وہ تھیلی دیکھ کر کے آپ نے فرمایا عثمان اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول 1000 دینار ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے حساب لگایا تقریباً کروڑوں میں جاتا ہے چندہ آپ کا، کروڑوں میں جاتا ہے۔ دینار کا حساب لگا لو، 1000 دینار کا کتنا ہوگا، اور ایک اونٹ کی قیمت لگاؤ 300 اونٹ ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا کچھ گھوڑے بھی دیے تقریباً 100 کی تعداد میں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ سنا کہ اس تھیلی کے اندر 1000 دینار ہیں، سونے کے سکے ہیں 1000، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو عثمان سے راضی ہو جا، اور آج کے بعد عثمان جو کچھ کریں گے اللہ تبارک تعالیٰ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کی فضیلت ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے ہے۔ حضرت صدیق کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیوی
زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے ہیں، روزے کا مہینہ ہے. خادمہ سے پوچھا کہ افطار کے لیے کچھ ہے؟ کہا کہ ہاں ایک سوکھی روٹی رکھی ہوئی ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. اتنے میں ایک سائل آیا، کہا کہ اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے. صدیقہ کائنات نے کہا کہ وہ روٹی اٹھا کر کے سائل کو دے دیا جائے. خادمہ نے حیرت سے پوچھا ام المومنین اگر وہ روٹی سائل کو دی گئی تو افطار آپ کس سے کریں گی؟ کہا کہ محروم کو سائل کو واپس کرنا اچھا نہیں ہے، یہ روٹی اس کے لیے دے دو، اس لیے کہ در رسالت سے اگر کچھ موجود ہے در رسالت پر تو محروم در رسالت سے خالی نہ جائے، سائل خالی نہ جائے اگر موجود ہے تو. روٹی دے دی گئی. افطار پانی سے ہوا ہے. اللہ اکبر. افطار پانی سے ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم بھیجتے ہیں. کتنا؟ 1,00,000 درہم. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ازواج مطہرات بہت غریب تھیں، ان کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے. زہد جانتے کسے بولتے؟ پیسہ رہتے ہوئے آدمی پیسے کی طرف توجہ نہ کرے. مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں. زاہد کسے بولتے ہیں؟ مال موجود ہو لیکن مال سے محبت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو، ایسے آدمی کو زاہد بولتے ہیں اور اس صفت کو زہد بولتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1,00,000 درہم حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھیجا. شام تک سارا کا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا. 1 درہم باقی رہ گیا تھا. خادمہ نے کہا ام المومنین رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے لیے کچھ خریدنے کے لیے 1 درہم رکھ لیجئے. بولی نہیں، افطار کے لیے ہے، پانی ہے، کھجور ہے، یہ درہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا جائے. 1,00,000 روپے آیا اور دن بھر میں صدیق کائنات میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خرچ کرنے کا اور اللہ کی راہ میں دینے کا یہ انداز تھا. آج مسلمانوں کی زندگی کے تمام پہلو، تمام کے تمام شعبے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے ہیں. کوئی بھی شعبہ ان کی زندگی کا اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. اس مثال کی مصداق بن گئی ہے مسلمانوں کی زندگی کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسیدی. زندگی کے تمام شعبے اپنی اصلی حالت سے پھر گئے ہیں. ان میں سے نظام زکوٰۃ بھی ہے. خلافت عباسیہ تک تو نظام کا زکوٰۃ کا پورا نظام بہت اچھی طرح چلتا رہا، لیکن تاتاریوں کے حملے کے بعد یہ نظام جو بکھرا تو آج تک اس نظام کو سمیٹا نہیں جا سکا. ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا الگ چیز ہے اور زکوٰۃ دینا الگ چیز ہے. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینا ہی آپ کو، اس کے علاوہ بھی اللہ کے راستے میں آپ کو خرچ کرنا ہے. اور انفاق فی سبیل اللہ میں اور زکوٰۃ میں ایک اور بنیادی فرق ہے. وہ کیا کہ زکوٰۃ اجتماعی ادا کی جاتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آدمی کا انفرادی معاملہ ہے. زکوٰۃ اجتماعی طور پر ادا کی جائے. اگر حکومتی سطح پر یہ کام نہیں ہو رہا ہے تو محلے کی سطح پر یہ کام کرو، اسٹیٹ کی سطح پر یہ کام کرو. محلے کے اندر ایک تنظیم بنا لی جائے، کمیٹی بنا لی جائے، کسی کو امین بنا دیا جائے، پیسے وہاں جمع کیے جائے اور اس کے بعد محلے کے جو فقراء ہیں، جو غریب لوگ ہیں، جو 8 مدات ہیں، جہاں ضرورت ہو اس مد کے اندر دے دیا جائے. خدا کی قسم اگر آج مسلمان نظام زکوٰۃ کو صحیح کر لے تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا دور آ جائے. ان کے دور کے بارے میں ایک سیرت کا طالب علم یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ لیے پھرتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا. یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے ہاں بھی زکوٰۃ نکالی جاتی تھی. کیسا زکوٰۃ کا نظم رہا ہوگا. جارج برنارڈ